الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله وصلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا مطلبي يا رسول الله امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ فضائل درود پاک میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ تو قیامت کی سختیوں سے بچنے کا آسان ترین نسخہ ہمارے ہاتھ آ گیا، بس تھوڑی سی توجہ کرنی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور درود پاک کی جو برکتیں ملیں گی دنیا میں بھی بہت ملیں گی، قبر میں بھی ملیں گی، حشر میں بھی ملیں گی، قیامت کی سختیوں سے بھی بچیں گے، نامہ اعمال میں نیکیاں بھی بڑھیں گی، گناہ بھی دھلیں گے، درجات بھی بلند ہوں گے۔ یعنی عمل ایک ہے اور برکتیں گننے سے بھی زیادہ، تو کیوں ہم سستی کا شکار ہوں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے سے اپنے آپ کو محروم رکھیں؟ کیوں محروم رکھیں؟ لہذا اپنی عادت بنا لیجئے، ایک مرتبہ محبت اور شوق سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ میں آج کا موضوع شروع کروں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة
والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، سابقہ کچھ جمعۃ المبارک سے آپ کے سامنے واقعہ کربلا کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اور اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ سابقہ جمعۃ المبارک کو آپ کے سامنے میں نے یہ پیش کیا تھا، یہ بیان کیا تھا کہ امام مسلم کی شہادت کے بعد جس دن امام مسلم کی کوفے میں شہادت ہوئی، اسی دن امام علی مقام مکے سے روانہ ہوئے۔ اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ امام علی مقام جب مکے سے روانگی کی تیاری فرما رہے تھے تو جلیل القدر صحابہ اور دیگر مکے میں رہنے والے معززین وقفے وقفے سے میرے امام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے اور ہر ایک کی زبان پر ایک ہی بات تھی، وہ کیا کہ اے میرے امام، یہ کوفے والے بے وفا ہیں، یہ کوفے والے وعدہ کر کے مکر جائیں گے، انہوں نے آپ کے والد ماجد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا، انہوں نے آپ کے بڑے بھائی امام حسن کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا، ان کی بے وفائی آزمائی ہوئی ہے، لہٰذا آپ ان پر اعتماد کر کے نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے روکا تھا، میں نے آپ لوگوں کی مان کر مسلم کو اپنا نائب بنا کر کوفے روانہ کر دیا تھا، اب مسلم کا خط میرے پاس آ گیا ہے کہ کوفے کے حالات بہت اچھے ہیں، 40,000 لوگوں نے آپ پر اپنی جان مال قربان کرنے کا وعدہ کر لیا ہے، اتنے لوگ حلف دے چکے ہیں، بیعت کر چکے ہیں، لہٰذا آپ آ جائیں، اب میرے نہ جانے کی کوئی بھی صورت نہیں بنتی۔ اب اگر میں نہ گیا اور قیامت کے دن اللہ جل شانہ نے پوچھ لیا کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو بدلا جا رہا تھا، حکمران اپنے ظلم کے ذریعے سے شریعت مطہرہ کے قوانین میں تبدیلیاں لا رہے تھے، آپ کو اتنے سپورٹر، اتنے تعاون کرنے والے، اتنے مددگار مل گئے تھے، پھر آپ نے آواز کیوں نہ اٹھائی؟ تو لہٰذا اب میرا جانا بنتا ہے، پہلے میں کوفے جاؤں گا، وہاں کے حالات دیکھوں گا، اس کے بعد پھر میں یزید سے گفتگو کروں گا کہ میرے ساتھ اتنے حامی ہیں، اب اگر تم صلح صفائی کے ساتھ سیدھے راستے پہ آ جاتے ہو، شرعی قوانین کے تحت خلیفہ نامزد کرانے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر پھر بھی تم مسند حکومت پر قابض رہنے کی ضد کرتے ہو اور کوئی ایسا شخص جو شریعت مطہرہ کے مطابق یہاں حکمرانی کرے اسے بٹھانے کے لیے بھی راضی نہیں ہوتے، پھر جنگ کا اعلان کروں گا۔ یہ گفتگو کیوں ہو رہی تھی؟ یہ بار بار اتنے عظیم لوگ جن میں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس،
اور عبداللہ ابن عبد الرحمن جیسے نامی گرامی شخصیات یہ آ کر روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں کہ حضور نہ جائیں۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کیا یہ سارے لوگ جنگ سے ڈرتے تھے، یا جہاد سے ان کو خوف تھا، یا شہید ہونے سے یہ خوف زدہ ہوتے تھے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اگر امام وہاں حکم فرماتے کہ میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، یہ سارے لوگ تلواریں لے کر آپ کے ساتھ چل پڑتے۔ آپ نے فرمایا کہ میں فی الحال صرف کوفے جا رہا ہوں اور حالات کا جائزہ لیتا ہوں، بعد میں پھر جو ہوگا وہ اعلان کروں گا۔ اسی لیے ان میں سے اور کوئی ساتھ نہ گیا۔ اگر آپ وہاں اعلان جنگ کرتے تو یہ سارے آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ یہاں پر آ کر کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور اگر آپ نے جانے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں۔ کیوں؟ راز کیا تھا؟ راز یہ تھا، آج آپ جتنے بھی میرے سامنے موجود ہیں، کسی نے کانے دجال کو دیکھا تو نہیں ہے نا، لیکن پتہ ہے کہ اس نے آنا ہے نا ایسا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ پتہ ہے کہ جس وقت قرب قیامت میں یہ دجال لعین ظاہر ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے نزول فرمانا ہے۔ امام مہدی اس دنیا میں ابھی تشریف تو نہیں لائے نا، ابھی ان کی ولادت تو نہیں ہوئی نا، لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے آنا ہے۔ کیوں پتہ ہے؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہمیں پہلے سے بتا دیا ہے کہ یہ سب کچھ ہونا ہے۔ اسی طرح جیسے ان باتوں کا ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ ہونا ہے، اسی طرح اس وقت بچے کو پتہ تھا کہ امام علی مقام کو ظلماً شہید کیا جائے گا۔ آپ کی شہادت کی خبر آپ کے بچپن میں ہی پھیل گئی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بچپن میں ہی یہ بتا دیا تھا کہ آپ کو میری امت میرے بعد ظلماً شہید کرے گی۔ بلکہ ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ ایک دن جبریل امین میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور یہ میں کربلا سے مٹی لایا ہوں، جس دن یہ مٹی خون ہو جائے اس دن سمجھ جائیے گا کہ آپ کا نواسہ حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مٹی اپنی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کی۔ تو یہ تو خبر آپ کے بچپن سے پھیل چکی تھی، اسی لیے ان سارے لوگوں کو یہ خوف تھا کہ وہی وقت نہ آ گیا ہو، اس لیے روک رہے تھے کہ آپ نہ جائیں، آپ بالکل یہ ارادہ ترک کر دیں۔ لیکن آپ چونکہ شرعی دلیل پوری کر چکے تھے، لہذا اب نہ جانے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ میرے امام نے اب سفر کوفہ کا آغاز کیا۔ ایام حج ہیں، کثیر تعداد میں مسلمان مکے میں ہیں، اور میرے امام نے حج کا احرام باندھا ہوا تھا، وہ احرام کھول دیا آپ نے، اور آپ کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ یعنی پتہ چلا کہ حج، کیونکہ آپ فرض حج ادا کر چکے تھے، آپ کے لیے یہ نفل حج تھا۔ حج جیسی عظیم عبادت سے دین بچانا زیادہ افضل ہے، اس لیے میرے امام دین بچانے کے لیے حج کا احرام کھول کر مکے سے روانہ ہو گئے۔ آپ نے سفر جاری رکھا، راستے میں کئی مقامات پر کئی قافلوں سے ملاقات ہوتی رہی، اور ان لوگوں سے آپ کوفے کے حالات جاننے کی کوشش کرتے رہے۔
ایک مقام پر آپ پہنچے تو وہاں پر پہنچ کر آپ نے اپنے ایک خادم کو بلایا جس کا نام قیس ہے، انہیں بلا کر کہا کہ میں ایک خط لکھتا ہوں، یہ خط لے کر کوفے جاؤ اور کوفے والوں سے کہو کہ میں آ رہا ہوں، آپ لوگ اپنے وعدے پہ قائم رہنا۔ ایک کتاب کے اندر ہے یہ کہ اس قاصد کو آپ نے پہلے روانہ کیا، اور ایک کے اندر یہ بھی ہے کہ جب آپ کو امام مسلم کی شہادت کی خبر ملی اس وقت آپ نے اس قاصد کو روانہ فرمایا کہ دیکھتے ہیں کہ اب کوفے والے اپنے وعدے پہ قائم رہتے ہیں یا نہیں۔ راستے میں ہی آپ کو خبر مل گئی کہ حضرت سیدنا امام مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے تمام رفقا، تمام ساتھیوں کو جمع فرمایا اور ان سب سے کہا کہ ہمارے پاس تو یہ دلیل تھی کہ اتنے لوگوں نے جان مال سب کچھ قربان کرنے کا وعدہ کیا ہے، لہذا اس دلیل پر ہم کوفے جا رہے تھے، لیکن اب حالات بدل گئے ہیں، امام مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، لہذا اب آپ لوگ رائے دیں کیا کیا جائے، واپس مکے چلیں یا کہیں اور چلیں۔ ابھی یہ مشورہ جاری تھا کہ امام مسلم کے بھائی کھڑے ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے بھائی کے قتل کا قصاص یعنی بدلہ لیں گے، لہذا ہم کوفے ضرور جائیں گے۔ میرے امام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر جو تقدیر کو منظور وہی مجھے بھی منظور، آجو چل پڑتے ہیں۔ یہ قافلہ رواں دواں تھا۔ ابن زیاد نے اپنے کوفے کے جو آئی جی پولیس تھا، جیسے میں نے سابقہ جمعہ کو بتایا تھا کہ رئیس الشرط کہتے ہیں جسے، حسین بن نمیر، اس کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ مکے سے کوفے کی طرف آنے والے ہر راستے پر ناکہ بندی لگا دو، اور جب بھی حسین کوفے کی طرف آنے لگیں انہیں گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ اب یہ ناکہ بندی بھی لگی ہوئی ہے اور میرے امام کا سفر بھی جاری ہے۔ اسی دوران 1000 سپاہیوں کا ایک دستہ حر کے حوالے کیا گیا اور کہا گیا کہ اس دستے کے آپ سپہ سالار ہیں، آپ جائیں، آپ کو جہاں پر بھی حسین ملیں انہیں گرفتار کر کے کوفے لے آئیں۔ لہذا حر 1000 سپاہیوں کے ساتھ مکے کے راستے پر روانہ ہو گیا۔ میرے امام کا یہ کوفے کی طرف سفر جاری تھا۔ راستے میں ایک مقام پر آپ نے پڑاؤ کیا تو وہاں پر پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ کچھ خیمے لگے ہوئے ہیں۔ میرے امام نے پوچھا کہ یہ خیمے کن کے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ کے ایک خادم نے آ کر بتایا کہ حضور یہ زہیر بن قین کا خیمہ ہے اور ان کے ساتھی ہیں، یہ حج سے واپس آ رہے ہیں، یعنی حج ادا کر کے یہ قافلہ واپس اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے، لہذا اس قافلے کا جو امیر ہے اس کا نام زہیر بن قین ہے۔ زہیر کو جب پتہ چلا کہ ایک قافلہ ہمارے قریب آ رہا ہے، اس نے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو روانہ کیا کہ جا کر پتہ کرو یہ کون لوگ ہیں۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے چھوٹے صاحبزادے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام علی مقام امام حسین ہیں۔
تو زہیر نے امام عالی مقام کے قافلے کی طرف لوگوں کو جانے سے روک دیا کہ ان کے ساتھ بات چیت بھی نہ کرنا، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ رک گئے، تھوڑا سا وقت گزرا، یا وہ ایک رات کا قیام گزرا، میرے امام علی مقام نے کچھ فاصلے پر جا کر خیمے لگوائے اور اپنے قافلے والوں کو آرام کا مشورہ دیا۔ زہیر بن کین نے اپنے سالے کو بلایا اور کہا اپنی بیوی کا کہ اس کو یعنی اپنی بہن کو لے کر آپ گھر کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اپنے ساتھیوں کو بلایا کہ میرے پاس آؤ۔ وہ ساتھی زہیر بن کین کے قریب آئے اور آ کر کہنے لگے کہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ ارادہ کر چکا تھا کہ میں امام حسین سے گفتگو نہیں کروں گا، ان کے پاس نہیں جاؤں گا، لیکن اب میں یہ ارادہ کر چکا ہوں کہ میں انہی کے خادموں میں جا کر شامل ہو جاؤں۔ وہ ساتھی کہنے لگے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اچانک تھوڑے ہی وقت میں تمہارا ارادہ کیسے بدل گیا، کیا ہوا، ہمیں بھی تو بتاؤ۔ تو زہیر بن کین کہنے لگے کہ مجھے ایک بات یاد آ گئی تھی، اسی بات نے مجھے اس طرف پھیر دیا۔ کیا بات یاد آئی؟ انہوں نے کہا جی ہم ایک جہاد میں تھے، ایک جنگ میں تھے، وہاں پر اللہ جل شانہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی اور بہت ہی زیادہ مال غنیمت ہمارے ہاتھ آیا۔ عام جنگوں کی نسبت زیادہ مال ایک ایک سپاہی کے حصے میں آیا۔ ہم لوگ بہت خوش تھے، ہمیں بہت زیادہ مال غنیمت ملا تھا۔ ابھی اسی خوشی کا ہم اظہار ہی کر رہے تھے کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پاس آ کر کہا کہ زہیر آج تم اتنا زیادہ مال پا کر بہت خوش ہو۔ میں نے کہا جی خوشی کی بات ہے، خوش تو ہونا ہے مجھے۔ تو آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے نبی کے نواسے امام علی مقام امام حسین کو کربلا میں ظلماً شہید کیا جائے گا، اگر اس وقت تم اپنی جان ان پر قربان کر دو تو اس خوشی سے کئی گنا بڑھ کر تمہیں خوشی حاصل ہوگی۔ مجھے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول یاد آ گیا، لہٰذا اب مجھے لگتا ہے کہ امام علی مقام اسی سفر کی طرف جا رہے ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو جو میں نے ان سے دور رکھنے کا فیصلہ کیا تھا اسے ترک کر چکا ہوں اور اب میں ان کے غلاموں میں شامل ہونے جا رہا ہوں۔ تم میں سے جو بھی میرے ساتھ آنا چاہے آ جائے، جو نہیں آنا چاہتا وہ یہاں سے گھر کی طرف لوٹ جائے۔ زہیر بن کین اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ میرے امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں حضور ہمیں بھی غلاموں میں شامل فرما لیں۔ حضرت زہیر بن کین میرے امام کی بارگاہ میں آ کر آپ کے خادموں میں شامل ہو گئے۔ میرے امام کا یہ سفر مزید آگے بڑھا، تھوڑے ہی فاصلے پر جا کر حر نے 1000 سپاہیوں کے ساتھ اس قافلے کو روک لیا۔ روکنے کے بعد حر خود میرے امام علی مقام امام حسین کے پاس حاضر ہوا اور آ کر عرض کرتا ہے کہ اے ابن نبی، اے ابن علی، آپ نے یہ کیا ارادہ فرما رکھا ہے؟ آپ کیوں امت کو پریشانی میں مبتلا فرما رہے ہیں؟ کیا ماجرا ہے؟ کیوں آپ اس سفر کی طرف آئے؟ کیونکہ حر کو تو یہ بتایا گیا تھا نا کہ حسین معاذ اللہ ثم معاذ اللہ باغی ہیں اور انہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے، لہٰذا ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو سزا دی جائے گی بغاوت کی۔ وہ تو صرف یہی جانتا تھا، لہٰذا اس لیے آ کر
حر نے، کیونکہ وہ اہل بیت اطہار کا بہت بڑا محب تھا، اس نے آ کر اپنی اس خلش کو دور کرنا چاہا تاکہ میں پوچھوں تو صحیح کہ میرے امام کیوں آئے ہیں۔ میرے امام عالی مقام نے وہ تھیلا جس کے اندر ان کوفیوں کے خطوط تھے وہ حر کے سامنے رکھ دیا۔ ہزاروں کی تعداد میں خط جب حر نے دیکھے تو حیران رہ گیا کہ مجھے تو کچھ اور بتایا گیا تھا، آپ نے فرمایا میں ان کوفیوں کی دعوت پر آیا ہوں، اگر یہ لوگ اپنی دعوت سے مکر گئے ہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں، اور اگر یہ لوگ اپنے وعدے پر قائم ہیں تو میں ان کی دعوت قبول کر کے آیا ہوں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ حر نے کہا کہ حضور مجھے حکم تھا کہ میں آپ کی گرفتاری کر کے، آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس پیش کروں، لیکن اب آپ کو میں گرفتار بھی نہیں کروں گا اور واپس بھی نہیں جانے دوں گا، آپ میرے سپاہیوں کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں، ہم کوفے کے قریب کسی مقام پر جا کر رک جائیں گے اور وہاں پر رک کر ابن زیاد کے ساتھ گفتگو کریں گے، بات کریں گے، امید ہے کہ اس کی بھی غلط فہمی دور ہو جائے گی اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میرے امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ اس دوران، اس سفر میں جتنی بار بھی نماز کا ٹائم آیا حر میرے امام کے پیچھے نماز پڑھتا رہا۔ کوفے کی طرف جانے کی بجائے اس حر نے اس قافلے کو کوفے سے ایک طرف رکھا اور ایک مقام پر لا کر روک دیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ ساتھ ہی یہ دریا بہہ رہا ہے، پانی کی بھی کمی نہیں ہوگی اور یہاں پر ٹھہرنا مناسب بھی ہوگا، سواریاں بھی پانی پی لیں گی، انسان بھی پانی پی لیں گے، لہذا پریشانی نہیں ہوگی، یہاں پر ان کو ٹھہرا دیا جائے۔ آج کچھ بدبخت قسم کے لوگ کچھ اعتراضات کرتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ میرے امام جب اس سفر پر آئے تو صحابہ ساتھ کیوں نہ آئے؟ میرے امام نے جنگ کا اعلان تو نہیں کیا تھا نا کہ صحابہ ساتھ آتے، آپ تو کوفے والوں کی دعوت پر آئے تھے، اگر جنگ کے لیے آتے تو بیوی بچوں کو ساتھ نہ لاتے۔ دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ میرے امام کوفے تو جا ہی نہیں رہے تھے، کیونکہ کربلا جو ہے مکے سے اگر کوفے کی طرف آئیں تو اس راستے میں نہیں پڑتی، بلکہ مکے سے جو راستہ شام کی طرف جاتا ہے، دمشق کی طرف جاتا ہے، کربلا اس راستے میں پڑتی ہے، لہذا میرے امام کوفے نہیں جا رہے تھے، یہ شام جا رہے تھے۔ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اگر میرے امام شام جا رہے تھے تو کیا شام والوں نے خط لکھ کے بلایا تھا؟ یہ حر اس راستے پر لے کر گیا تھا، یہ حر کربلا کے میدان میں لے کر آیا تھا، ورنہ اس سے پہلے میرے امام کا جو راستہ تھا وہ کوفے کا راستہ تھا، کوفے سے ایک طرف حر لے کر آیا اور کسی بد نیتی کی وجہ سے نہیں لایا، بلکہ اس کی نیت اچھی تھی کہ جیسے مجھے پتہ نہیں تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ معاذ اللہ امام علی مقام بغاوت پر اتر آئے ہیں، اسی طرح ابن زیاد کو بھی کسی نے بھڑکا دیا ہوگا، یہ ساری باتیں جب ابن زیاد کے سامنے آئیں گی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ تو اس سوچ پر میرے امام کو اس مقام پر لائے تھے۔ میرے امام تشریف لے آئے، یکم محرم تھی اور کربلا کے میدان میں سواریاں اترنا شروع ہو گئیں۔ میرے امام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ خیمے لگانا شروع کر دو، خیمے لگانا شروع کر دیے۔ جس جگہ پر بھی خیمے کے لیے کیل گاڑی جاتی، لکڑی ٹھوکی جاتی، اسی جگہ سے زمین میں سے تازہ خون نکلتا۔ بیبیاں کہنے لگیں اے میرے امام یہ کیسی جگہ پر ہم آ گئے ہیں؟
یہ کون سا مقام ہے کہ جہاں زمین سے ہر جگہ سے خون نکلتا ہے؟ میرے امام نے کسی گزرنے والے کو روک کر پوچھا کہ بتاؤ یہ جگہ کون سی ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ میرے امام نے فرمایا، سچ فرمایا تھا میرے ابا جان نے۔ سارے جو ساتھی قریب تھے پوچھنے لگے کہ حضور آپ کے والد محترم مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنگ صفین سے واپس آتے ہوئے اسی مقام سے جب میرے والد محترم گزرے تھے، آپ نے قافلے کو روک دیا تھا۔ قافلے کو روک کر آپ نے ارشاد فرمایا، صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ۔ آپ کے ساتھی آ کر کہنے لگے کہ حضور یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا میرا بیٹا حسین اسی میدان میں دشمنوں کے اندر گھرا ہوا ہوگا، لوگ ہر طرف سے ان پر تیر برسا رہے ہوں گے، اس دن کو یاد کر کے میں اسے صبر کی تلقین کر رہا ہوں۔ میرے امام کے بڑے صاحبزادے علی اکبر آپ کے پاس حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں ابا جان یہ بتائیے کیا ہم حق پر ہیں؟ میرے امام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم ہم حق پر ہیں۔ آپ نے عرض کی کہ اے ابا جان بے فکر ہو جائیں، ہم سب آپ پر مر مٹنے کو تیار ہیں، ہم سب اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیں گے، اب بالکل بھی نہ گھبرائیں، ہم حق پر ہیں تو پھر اس جان کی قربانی کی کوئی پرواہ نہیں۔ خیمے لگنا شروع ہو گئے۔ میرے امام نے کرب و بلا، جسے کربلا کہتے ہیں، اسے آباد کرنا شروع کر دیا۔ ایسا آباد کیا کہ قیامت تک وہ کربلا آباد ہو گئی، جسے بلاؤں اور مصیبتوں کے نزول کی جگہ کہا جاتا تھا، اسی لیے تو اسے کرب و بلا کہتے تھے۔ وہی جگہ میرے امام کا ایسا مسکن بنا کہ وہاں پر رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ اب میرے امام کے قدم مبارک رکھنے سے وہ ساری بلائیں ٹل گئیں وہاں سے۔ میرے امام نے اس کرب و بلا کے میدان کو آباد کیا، اور حر نے پیغام بھیج دیا ابن زیاد کو کہ ہم حسین ابن علی کو یہاں پر لے کر آئے ہیں، اور یہاں پر لا کر اس میدان کے اندر ان کو بٹھا دیا ہے۔ آپ خود تشریف لائیں یا اپنا کوئی نمائندہ بھیجیں جو آ کر حسین ابن علی سے بات کرے۔ ابن زیاد کو جیسے ہی حر کا یہ پیغام ملا، اس نے فوری طور پر شمر ذل جوشن اور ابن سعد کی طرف پیغام بھجوا دیا کہ اپنے سپاہیوں کو اور دیگر کوفے والوں کو اور کوفے کے سرداروں کو اور ان کے جاں بازوں کو ساتھ لے کر کربلا پہنچو۔ ابن سعد اس وقت ایک لشکر لے کر کسی مہم پر روانہ تھا۔ بس یہی ایک بات مکمل کر کے وقت ختم ہو چکا ہے، پھر انشاءاللہ زندگی بخیر تو اگلے جمعے مزید آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ابن سعد اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہو چکا تھا، اسے بلایا گیا۔ ابن زیاد نے اسے کہا کہ اے ابن سعد، حسین ابن علی کربلا میں آ چکے ہیں، تم اپنا لشکر لے کر ان کے مقابلے پہ جاؤ۔ ابن سعد نے کہا، ابن سعد کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص، جو عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں، ان کا بیٹا ہے۔ کہنے لگا میں حسین ابن علی کے مقابلے میں جاؤں؟ یہ ممکن ہی نہیں، میں اس جنگ کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ابن زیاد بہت بڑا بدبخت تھا، بہت بڑا بدبخت۔ اس خبیث نے ایسی چال چلی
کہ ابن سعد کو سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ اسے پتا تھا کہ اس دنیا کے اندر ابن سعد کو ایران کا جو اس وقت علاقہ ہے تہران، اس کا پرانا نام ہے رائے، اسے پتا تھا کہ ابن سعد کو رائے بہت پسند ہے۔ اس نے کہا کہ اے ابن سعد، تم حسین کے مقابلے میں کربلا جاؤ، میں رائے کی حکومت تمہارے حوالے کر دوں گا۔ رائے کا نام سن کر ابن سعد جو بالکل انکار کر رہا تھا، سوچنے پہ مجبور ہو گیا۔ وقت مانگا کہ مجھے ایک رات کا ٹائم دے دو، میں صبح تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ ابن سعد گھر گیا، اس کا بھانجا اس کے پاس آیا، کہنے لگا ماموں مجھے پتا چلا ہے کہ ابن زیاد نے آپ کو حسین ابن علی کے پاس بھیجنے کا حکم دیا ہے کہ جاؤ اور جا کر ان سے جنگ کرو، اور اس کے بدلے میں رائے کی حکومت آفر کی ہے۔ اے ماموں جان، ایک رائے کیا، خدا کی قسم پوری دنیا کی حکومت بھی مل جائے تو بھی حسین ابن علی کے مقابلے میں نہ جانا۔ یہ دنیا کی سلطنتیں، یہ حکومتیں یہیں رہ جائیں گی، لیکن اگر حسین ابن علی کے مقابلے پہ آئے تو دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ کہنے لگا کہ اے میرے بھانجے، تو نے مجھے بہت اچھا مشورہ دیا ہے، میں اسی پر عمل کروں گا۔ لیکن صبح ہوتے ہی بدبختی غالب آ گئی اور اس نے ابن زیاد سے کہا کہ میں اس جنگ کے لیے تیار ہوں۔ ابن سعد بھی اپنا لشکر لے کر پہنچ گیا۔ وہ کوفے والے کہ جنہوں نے خط لکھ لکھ کر میرے امام کو بلایا تھا، آج وہی کوفے والے ہاتھوں میں تلواریں لے کر کربلا میں پہنچ گئے۔ یہ 72 افراد جن کے سامنے 22,000 کا لشکر موجود ہو گئے، صرف 72 اور مقابلے پر 22,000 کا لشکر۔ کیوں؟ چند سو کو بھی تو بھیجا جا سکتا تھا نا۔ 1,000 سپاہی کے ساتھ ہور پہلے ہی موجود تھا، اتنے بڑے لشکر کی کیا ضرورت تھی؟ بھلے وہ بدبخت تھے، بھلے وہ شقی القلب تھے، بھلے ان کی آنکھوں پر پٹی بندھ چکی تھی، لیکن جانتے تھے کہ شیر خدا کا بیٹا ہے، شیر خدا کا بیٹا ہے۔ 22,000 بھی کم ہیں، اگر ان کو ان 22,000 کے ہاتھوں سے ہی شہید کروانا ہے تو پھر بھی ان کو دھوکہ دینا پڑے گا۔ بغیر دھوکے کے بھی آپ ان کو 22,000 سے بھی شہید نہیں کرا سکتے، یہ بھی کم ہے، شیر خدا کا بیٹا ہے۔ اے میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، یہ حسین ابن علی ہیں جنہوں نے اپنے نانے کا دین بچانے کے لیے اپنا سب کچھ کربلا میں لٹا دیا۔ کس لیے؟ کہ کوئی زانی، کوئی شرابی، کوئی جواری، کوئی سود خور، کوئی ایسا بدبخت سلطنت اسلامیہ کا حکمران نہ بن سکے۔ سلطنت اسلامیہ کا حکمران ہو تو صدیق اکبر جیسا ہو، سلطنت اسلامیہ کا حکمران ہو تو فاروق اعظم جیسا ہو، صدیق اکبر کے نقش قدم پر چلنے والے عثمان غنی ہوں، مولا علی ہوں، یا حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز ہوں، ایسی ہستیاں ہوں کہ جو سلطنت اسلامیہ کے اصلی وارث بن کر سلطنت اسلامیہ کی خدمت کر سکیں۔ لیکن آپ نے اور ہم نے کیا کیا؟ کیا ہم نے بھی ایسے ہی حکمران منتخب کیے؟ ہم بھی تو پرچی ڈالنے جاتے ہیں نا۔ ہم نے کیسے حکمران منتخب کیے اپنے اوپر بٹھانے کے لیے؟ کیا ہمارا معیار یہی تھا؟ کیا ہم یہ دیکھتے تھے کہ یہ لوگ زانی ہیں، شرابی ہیں، جواری ہیں، سود خور ہیں یا نہیں؟ نہیں، ہم نے صرف یہ دیکھا کہ ہمیں گلی کون پکی کرا کے دے گا،
سوئی گیس کا کنیکشن کون دے گا؟ بجلی کا کنیکشن کون دے گا؟ ہم نے صرف یہ دیکھا، دنیا دیکھی ہے ہم نے، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اے حسین ابن علی سے محبت کرنے والوں، اب بھی وقت ہے، جاگ جاؤ۔ پرچی صرف اسی کو دینا جو آپ کو نماز کی امامت کرا سکے، پرچی اسی کو دینا جو دین جانتا ہو، پرچی اسی کو دینا جس نے کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگایا ہو، پرچی اسی کو دینا جو سود خوروں کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہو۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔